اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما انسان کی قابلیت، اس کے ذہن، اس کی شخصیت کی پیمائش کا جو پیمانہ اب تک رائج رہا ہے وہ آئی کیو رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس شخص کا آئی کیو بہت ہائی ہے، انجینئر سے انٹیلیجنٹ ہے، امتحان میں اچھے نمبر لیتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے، آگے چل کے بہت ترقی کرے گا۔ آئی کیو یعنی انٹیلیجنٹ کوشن، یعنی انٹیلیجنس کوشن، یعنی جو کہ آپ کے ذہن، جو آپ کی میموری اور آپ کی انٹیلیجنس سے متعلق ہو، اور آپ جو ہے کسی مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، آپ کی میموری زیادہ ہو، اور آپ جینیس ہو، یعنی جس کا تعلق آپ کے ذہن سے ہو۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے ایسے لوگ جو ہے معاشرے میں بڑے عہدوں تک پہنچتے ہیں، بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے سے ایک اور ٹرمینالوجی گردش کر رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایموشنل کوشنٹ، ای کیو۔ ای کیو کیا ہے کہ انسان اپنے جذبات کو بھی استعمال کرے تو وہ کامیاب ہوگا، یعنی جیسے ہم نے کہا انٹیلیجنس کوشن یعنی ذہن کو استعمال کرے تو انسان آگے جائے گا، اس طرح ایموشنل کوشن یعنی ای کیو، انسان اپنے جذبات کو استعمال کرے تو بھی وہ آگے جائے گا۔ جذبات نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ پیچھے نہ جائے، حالانکہ اس کا دماغ بہت تیز ہو۔ اس کی مثال وہ کیا دیتے ہیں؟ اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجیے معاشرے کے لیے اتنا مفید نہیں ہوگا۔ اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر اپنی ذہن کی بنیاد پہ ڈاکٹر تو بن سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر ہمدردی کا، محبت کا جذبہ نہیں ہوگا تو وہ مریضوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ تو آئی کیو اور ای کیو، یعنی سمجھیے ایک آدمی بزنس کر کے بہت زیادہ دولت تو کما سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا گھر نہ چلے، طلاق کی نوبت آ جائے، یا اس کے بچے وہ تعلیم و تربیت حاصل نہ کر پائیں کیونکہ اس کے دل میں اپنے گھر والوں کے لیے وہ محبت نہیں ہے۔ تو ای کیو کی اپنی جگہ حیثیت ہے۔ اگر آئی کیو آپ کو کیریئر میں آگے بڑھاتا ہے، پیسہ کمانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، تو ای کیو آپ کی زندگی کے دوسرے میدانوں کو فتح کرتا ہے، یعنی مثلا معاشرے میں آپ کی حیثیت ہے، یا خاندان میں جو آپ کا رویہ اور روش ہے، جو آپ کا کردار ہے۔ لیکن کچھ دنوں سے ایک اور ٹرمینالوجی، ایک اور اسکیل، ایک اور میزان، ایک اور پیمانہ جو گردش کر رہا ہے، سائنسدانوں نے اور ماہر نفسیات نے دریافت کیا ہے، وہ ہے اے کیو۔ آئی کیو، ای کیو اینڈ اے کیو۔ اے کیو کیا ہے؟ اڈاپٹیبلٹی کوشنٹ، یعنی انسان کے اندر حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی صلاحیت۔ انہوں نے یہ کہا، سائنسدانوں نے، ریسرچ کرنے والوں نے، محققین نے، کہ اگر انسان کا آئی کیو بھی زیادہ ہو، ای کیو بھی زیادہ ہو، لیکن وہ حالات کو سمجھ نہیں پاتا اور اس کے مطابق عمل نہیں کر پاتا، تو وہ جو ہے کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا۔ مثلا ایک شخص ڈاکٹر ہے، ایک شخص جو ہے وہ بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، معاشرے سے، مریضوں سے ہمدردی کرتا ہے، لیکن جب وہ ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے، مثلا بریک کہاں لگانا ہے، کہاں گاڑی کو اسٹاپ کرنا ہے، کہاں جو ہے وہ فورتھ گیئر میں گاڑی ڈالنی ہے، کہاں اسپیڈ دکھانی ہے، وہ موقع کے حساب سے نہیں کر پاتا، یا کہاں نرمی سے بات کرنی ہے، کہاں سختی کرنی ہے، یعنی وہ چیرا لگاتے ہوئے اگر یہ کہیں کہ نہیں اس سے پیشنٹ کو تکلیف ہوگی تو وہ آپریشن کیسے کر پائے گا، یا اس دوا سے پیشنٹ جو ہے وہ کڑواہٹ حلق میں محسوس کرے گا تو وہ کیسے دے پائے گا۔ تو حالات کے مطابق جو انسان چلے وہ بہت آگے جاتا ہے، وہ اپنے لیے بھی مفید ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ تو ہم سیرت رسول سے آپ کو کچھ مثالیں دیں گے کہ اڈاپٹیبلٹی، آئی کیو اور ای کیو تو بہت پہلے سے ثابت شدہ ہیں انبیاء کے لیے، رسول اللہ کے لیے، لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ریسرچ، جو تحقیق سائنس آج کر رہی ہے، وہ باتیں، وہ نکات، وہ کامیابی کے اصول ہمارے انبیاء، ہمارے رسول، ہمارے اہل بیت بتا چکے، بلکہ کر کے دکھا چکے۔ تو یہاں میں چند مثالیں اے کیو کے حساب سے، یعنی اڈاپٹیبلٹی کوشن کے حساب سے سیرت رسول کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ اڈاپٹیبلٹی کوشن کے اے کیو کیا ہے، اس سے زندگی کو ہم کس طرح آسان بنا سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے دور ہو سکتے ہیں، ہر دل عزیز ہو سکتے ہیں، اور معاشرہ کیسے پرامن بن سکتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صبح اٹھتے ہیں،
اور اہل خانے سے پوچھتے ہیں بھائی ناشتے میں کیا ہے؟ اہل خانہ کہتے ہیں کہ ناشتے میں تو کچھ نہیں. رسول کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، ہمارا آج روزہ ہے. ہم صبح اٹھیں، گیس نہیں آ رہی، جیسے اب لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے تو ہم بھی گرم ہو جاتے ہیں. بھائی تمہیں معلوم تھا سردیاں شروع ہوں گی، گیس شیڈنگ ہوگی، لوڈ شیڈنگ ہوگی گیس کی، تو تمہیں پہلے سے انتظام کرنا چاہیے، تمہیں فجر سے اٹھنا چاہیے. ہم صبح اٹھتے بھی ناشتے میں آپ کو انڈا چاہیے، انڈے نہیں ہیں، آپ غصے میں آ جاتے ہیں. ہاف فرائی چاہیے، ہاف فرائی میں بھی جو ہے آپ کو انڈے کی زردی نہ ٹوٹے. تو کتنے نخرے آپ ناشتے کے وقت کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کہ آپ کوئی جو ہے وہ کشمیر فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کوئی دودھ کی نہر جو ہے وہ کھودنے جا رہے ہیں. آپ پتہ نہیں ابھی آج دفتر جا کے کیا فتح کے جھنڈے گاڑیں گے، خواتین پتہ نہیں گھر میں کیا جو ہے وہ تیر ماریں گی، گھر جو ہے وہ سونے کا جو ہے وہ قلعے میں تبدیل ہو جائے گا، یا بچے اسکول میں کیا کریں گے. تو ہمارا دن ہمارے نخروں سے اور ہماری عادات اور روش اور طبیعت اور مزاج سے شروع ہوتا ہے، اور اس ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال نہیں پاتے اور غصے میں آ جاتے ہیں. اور پھر صبح کا آغاز اس سے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، آج ہمارا روزہ ہے، دیٹس اٹ، بات ختم ہو گئی. مثلاً وہ بڑا اچھا کسی نے کہا کہ آپ گھر میں موجود ہوتے ہیں اور بیگم سے کہتے ہیں بھائی جلدی سے استری کر دو، مجھے جانا ہے. اور بیگم کہتی ہے بھائی وہ استری تو میں نے نہیں کی تھی اور مجھے کرنی تو تھی لیکن لائٹ چلی گئی. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کوئی بات نہیں، تم اتنے سارے کام کرتی ہو، بھول نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں، اتنے سارے کام کیا، ایک کام نہیں کیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن آپ غصے میں آ جاتے ہیں. رسول نے کتنی آسانی سے مسئلے کو حل کر دیا. آپ گھر واپس آتے ہیں، بھائی کھانے میں کیا ہے؟ بھنڈی ہے. بھنڈی ہے بھائی، آپ کو تم کو معلوم ہے مجھے بھنڈی نہیں پسند ہے، یعنی کھانا ہے لیکن آپ کی پسند کا نہیں ہے. آپ کیسے چراغ پا ہو جاتے ہیں. رسول آتے ایک دفعہ گھر میں واپس، آپ کے غلام زید موجود تھے. تو جب جناب زید نے انتظار کیا رسول اللہ کا اور بہت دیر گزر گئی اور رسول نہیں آئے، تو آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ اتنی دیر ہو گئی ہے، وہ صحابہ کے ساتھ کہیں کھا لیا ہوگا انہوں نے کھانا. جیسے آج کل کی خواتین بھی کہتی ہیں یا بیٹے کے آنے پہ، شوہر کے آنے پہ، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کھا لیا ہوگا انہوں نے کھانا. تو زید نے سوچا رسول کھا کے آئیں گے تو ان کے حصے کا بھی کھا لیا. رسول جب آئے تو اب یہ زید انتظار کرنے لگے کہ اگر یہ پوچھیں گے تو اس کا مطلب ہے نہیں کھایا، اور نہیں پوچھا تو اس کا مطلب ہے کھا لیا. رسول نے نہیں پوچھا، رسول سو گئے. صبح اٹھ کے جب انہوں نے اصحاب سے پوچھا کہ رسول نے کیا کھایا تھا، رسول نے جن کے ساتھ وہ گئے تھے تو اصحاب نے کہا کچھ نہیں کھایا، ہم تو کسی دعوت میں نہیں گئے تھے، ہم نے سب لوگوں نے گھر جا کے کھانا کھایا. اب یہ زید یہاں پہ پریشان ہے. لیکن زید کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے زندگی بھر کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ کیا میں اس دن کھانا کس نے کھایا تھا. ہم کیا کہتے ہیں یہ کھانا کس نے کھایا، ہم کھا کے بھی آئیں گے، میرے حصے کی آئس کریم یا میرے حصے کا فالودہ، میرے حصے کی مونگ پھلی، یہ کس نے کھائی. اور بلا کے جو ہے وہ چھوٹا بیٹا بچہ بھی ہو تو اسے کان مروڑتے ہیں، کیوں کھائی تم نے. تو رسول پوچھنا بھی نہیں گوارا کر رہے کہ اگر میں پوچھوں گا تو کہیں شرمندہ نہ ہو جائے. دیکھ تو لیا انہوں نے کہ رباک رکابی یا ڈش یا پلیٹ کھا لی ہے، میں پوچھوں گا تو کہیں شرمندہ نہ ہو جائے، کہہ دے کہ میں نے کھا لیا. تو پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا. صبح کیسے گئے تھے وہ؟ کوئی بات نہیں، اگر ناشتہ نہیں ہے تو کھانا نہیں ہے تو ہمارا روزہ ہے. اور واپس آتے ہیں تو کوئی بات نہیں، پوچھنا تک گوارا نہیں. جب جاتے ہیں تو کیا کسی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں، کسی آفس میں جاتے ہیں جہاں پہ ان کو جو ہے وہ ایک برنچ دیا جاتا ہے، چائے کافی، جس طرح ہم چائے وائے ناشتہ سب کر کے آتے ہیں تو آفس میں چائے کافی دوبارہ 2 گھنٹے کے بعد پیش کی جاتی ہے. ان کو معلوم ہے جب میں نکلوں گا راستے میں بڑھیا مجھ پہ کوڑا پھینکے گی. ایک تو ناشتہ نہیں کر کے نکلے، بڑھیا کوڑا پھینکے گی. جب میں نکلوں گا تو لوگ پتھر ماریں گے، اس حالت میں نکلیں گے بھوک پیاس ہے، لوگ پتھر مار رہے ہیں. طائف میں اتنے پتھر مارے کہ آپ کا جوتا خود سے بن گیا. یہ وہ رسول ہے جس کو معلوم ہے کہ میں باہر جاؤں گا تو مجھے تکلیف ہی تکلیف اٹھانی ہے، اور گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے. لیکن کتنے اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ رسول گھر والوں کو خدا حافظ کہہ کے نکلتے ہیں، اور باہر والوں سے بھی جو بلکہ بڑھیا اگر نہیں آتے تو گھر پہنچ جاتے ہیں. تم نے آج کوڑا گویا کیوں نہیں پھینکا، گویا نے کوڑا کیوں نہیں پھینکا. تو یہ رسول اللہ کا اخلاق. دوسری مثال عمار یاسر، نبوت کے اعلان سے پہلے، اچھا رسول اللہ کے نبی بننے کے بعد کے واقعات تو آپ اس حوالے سے سن کر دوسرے کو خاموش کرا سکتے ہیں، یعنی کوئی ہمیں خاموش کروا سکتا ہے. یہ تو نبی بننے کی بات ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے ان کا ووٹ بینک بڑھے، زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں، ان کی تعداد زیادہ ہو کفار سے، اس لیے وہ برداشت کرتے تھے. لیکن نبوت ملنے سے پہلے، ملنے کا مطلب ہے اعلان نبوت سے پہلے، تو ان پہ کوئی ذمہ داری تو نہیں تھی. لیکن آپ دیکھیے ہمارے یاسر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہم فلاں جگہ جائیں گے،
وہاں پہ بھیڑیں چرائیں گے. وہاں چراگاہ بڑی سبز ہے اور وہاں ہماری بھیڑیں جو ہے زیادہ غذا کھائیں گی. رسول کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے. تو ہمارے ایسے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ صبح پھر وہاں پہنچ جائیے گا, میں بھی پہنچ جاؤں گا اپنی بھیڑیں لے کے. اب رسول پہنچ جاتے ہیں مقررہ وقت پر. ہمارے یہاں سے کچھ دیر بعد بلکہ کافی دیر بعد پہنچتے ہیں. اور وہ دیکھتے ہیں رسول اللہ اپنی بھیڑوں کو روک رہے ہیں چراگاہ میں جانے سے. تو وہ گئے, معذرت کی رسول اللہ, مطلب یا محمد مجھے دیر ہو گئی, معذرت, لیکن آپ نے اپنی بھیڑوں کو بھی چرانا کیوں نہیں شروع کیا؟ کہیں گے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں یہاں آئیں گے اور ساتھ اپنی بھیڑوں کو چرائیں گے. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, کھانا لگتا ہے, کھانا کھانے بیٹھ جاتا ہے, میں جلدی آ جاؤ ورنہ ختم ہو جائے گا. باقاعدہ دھمکی ایک باڈی دی جاتی ہے کہ اگر تم نے زیادہ دیر لگائی تو میں سب کچھ ختم کروں گا. بچوں کا افسوس کے ساتھ کہنا ہے یہ حال ہوتا ہے افطار میں کہ جب ماں آ کے بیٹھتی ہے, پلیٹیں خالی ہو چکی ہوتی ہے اور ماں سے کہتی ہے امی تھوڑے سے پکوڑے اور بنا دیں گے. کس کے لیے؟ اپنے لیے, امی کے لیے نہیں. مطلب ماں تو جیسے اس کو منو سلمہ اترتا ہے, ماں تو کسی کاؤنٹنگ میں نہیں آتی نا بیچاری. سب سے پہلے شوہر مرد حضرات وہ ڈٹ کے کھائیں گے, پھر جو ہے بچے کھائیں گے, پھر ماں اگر بچا وہ بھی چھچڑے والی بوٹی یا بغیر بوٹی کا سالن جسے کہتے ہیں, یا دال, یا رات کا رکھا ہوا جو ہے وہ سالن, بیگن, تورئی جو بھی ہے. تو ہم انتظار بھی نہیں کرتے کسی کا. ہم میں کسی جگہ کسی بس میں بیٹھنا ہو, زیارت میں اکثر یہ ہوتا ہے, تو بہترین جگہ پہ سب سے پہلے قبضہ کر کے کھڑکی والی پہ, جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک صاحب جو ہے وہ کھڑکی والی سیٹ پہ بیٹھ گئے, کہ میں کیوں بیٹھ گئے, کہ میں پان کھاتا ہوں تو پیٹ باہر. تو ہماری تو یہ حالت ہے. تو بیسٹ چیز ہم اپنے لیے چوز کرنے کی, تو ہمارے یاسر کا انتظار کیا کہ نہیں, ہم نے تو وعدہ کیا تھا ہم ساتھ, تو میں کیسے پہل کر لیتا. ایک دفعہ جا رہے تھے, ایک یہودی نے آپ کو روک لیا کہ نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں, کہ میں وہاں جا رہا ہوں. کہنے آپ مجھ سے قرضہ لیے تھے, میں وہاں لیا تھا. کہنے مجھے میرا قرضہ واپس کریں. کہنے اس وقت میرے پاس نہیں ہے. کہنے نہیں مجھے تو ابھی چاہیے. رسول نے کہا کہ میرے پاس واقعی نہیں ہے. کہنے نہیں مجھے ابھی چاہیے. رسول نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں. کہنے بس آپ یہاں سے ہلیں گے نہیں, یہاں سے نہیں جائیں گے. یہ جو ہے رسول کے اعلان نبوت کے بعد, تو آپ یہاں سے ہلیں گے نہیں جب تک میں نہ کہوں, جب تک آپ قرض نہ ادا کرتے ہیں. اچھا اصحاب ان کے ساتھ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ آپ کیا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں, آپ بس حکم دیں, اشارہ کریں, ہم اس کا بھی بھرکس نکال دیتے ہیں. بہت سارے لوگ موبزم تو پاکستان میں ویسے بہت عام ہے, آپ گروہ لے کے کہیں پہنچ جائیں, دھرنا دے دیں, جلوس نکال دیں, دھاوا بول دیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. عدالتوں میں اور جسے کہتے ہیں کہ اسمبلیوں میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے, ہم سارے فیصلے چھوڑوں کے کر رہے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہ نہیں تم دخل اندازی نہ دو, یہ جو کہہ رہا ہے جو کر رہا ہے بالکل صحیح کر رہا ہے, اس کا حق ہے مجھ پر اور میں نہیں لوٹا سکتا, اس لیے مجبور ہوں. رسول اللہ نے پورا دن وہاں پہ گزار دیا, 5 نمازیں رسول اللہ نے وہیں پہ پڑھی, اور کہتے ہیں کہ دن ختم ہونے پہ وہ یہودی آپ کے قدموں میں گر گیا, رونے لگا اور شہادت دی, اور یہ کہا کہ میں نے اپنی توریت میں پڑھا تھا آنے والا آخری نبی بہت زیادہ اخلاق کا مالک ہوگا اور تھوڑا سا بھی غصہ نہیں دکھائے گا چاہے اس پہ کتنا ہی ظلم کیوں نہ ہو جائے. اس اخلاق کی وجہ سے اس یہودی نے اسلام قبول کر لیا. دیکھیں یہ سب کیا ہے, یہ ہے AQ, اڈاپٹیبلٹی کوشن. آپ TED پہ جائیے گا, امریکہ میں جو 20 منٹ کی اسپیچز ہوتی ہیں, انٹرپرینیورز ہوتے ہیں, وہ نئی نئی چیزوں پہ ریسرچ کر کے کامیابی حاصل کر کے بتلاتے ہیں لوگوں کو. تو وہ بتا رہے تھے کہ IQ EQ کے بعد اب انٹرویو میں AQ لیا جاتا ہے. تو رسول اللہ کی حیات, انبیاء کی حیات تو AQ سے بھرپور ہے. کربلا کے واقعے پر میں اس کو اینڈ اپ کروں گا کہ امام مکے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, 8 ذی الحج کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگ آئیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے, تو فوراً اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کرتے ہیں. حالانکہ حج کی نیت سے آئے کہ آپ اور میں 8 ذی الحج کو, جو پیک ٹائم ہوتا ہے جس میں جوش ولولہ عروج پر ہوتا ہے کہ بس اب حج شروع ہو رہا ہے, اس وقت امام حسین کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہاں سے نکل جانا ہے, ایک بالشت مکے سے باہر مجھے قتل کی جائے, مجھے پسند ہے ایک بالشت اندر قتل کیا جائے, کیونکہ مکے کی حرمت ان کو عزیز تھی. ایک اڈاپٹیبلٹی کوشن اس کو استعمال کیا کہ نہیں مجھے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنے ارادوں کو تبدیل کرنا ہے. راستے میں جا رہے اور بن یزید ریاحی آپ کا راستہ روک لیتا ہے, بس آپ کو میں آگے نہیں بڑھنے دوں گا, یہی رک جائیں آپ. جنگ و جدل جھگڑا کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہم یہاں رک جاتے ہیں. اڈاپٹیبلٹی کوشن. عاشور کا دن آتا ہے, لڑنا شروع کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت,
بھائی ظہر کی نماز کا وقت ہے، ظہر ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نماز کو مؤخر، منسوخ، معطل، موقوف کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم نماز ظہر کربلا میں جو ہے وہ ہم ادا کریں گے. آپ نماز ظہر جو ہے وہاں ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ جو ہے ایک دو درود پڑھیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، جنگ شروع ہوتی ہے، یزیدی لشکروں کو ٹھکانے لگاتے ہیں، این لڑائی کے وقت عصر کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ کہتا ہے گویا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی جنتی وادخلی عبادی، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف رجوع کر اس حالت میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، میرے عبادت گزار بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. تو یہ کیا ہے؟ ایڈاپٹیبلٹی کوشن. تو امت محمدی ہونے کے ناطے ہمیں اے کیو کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے حالات اور اپنی زندگی کو معمولات اور سچویشن کو دیکھتے ہوئے تبدیل کرنا ہے. اب ہمارا دل کچھ بھی چاہے، جو وقت جس جگہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے، یہ نہ دیکھا جائے کہ میری مرضی کیا ہے. ایران کے بہت بڑے ویٹ لفٹر کو جب کہا گیا کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے ٹورنامنٹس میں مقابلے جیتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کوئی وزن اٹھاتے ہوئے آپ کو گھبراہٹ، پریشانی، دقت و زحمت کا سامنا ہوا ہو؟ انہوں نے کہا کبھی نہیں، روزانہ ہوتا ہے. کیسے؟ کہ روزانہ فجر کے وقت آدھا کلو کا کمبل منہ سے ہٹانا میرے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایڈاپٹیبلٹی کوشن، کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، آپ کو سونا ہوتا ہے، سونے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن نہیں، آپ کو اللہ کی آواز پر لبیک کہنا ہے اور فوراً اپنے کام کو چھوڑ دینا ہے. اور یہ وہی اے کیو ایڈاپٹیبلٹی کوشن ہے جو آپ کو امام زمانہ کے لیے تیار کرے گا. جب امام کے ظہور کی ندا آئے گی تو آپ کو تمام کام چھوڑ دینا ہے کہ مجھے حالات کے مطابق عمل کرنا ہے اور امام کی آواز پہ لبیک کہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حالات و واقعات کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں امام کے سپاہیوں میں شامل فرمائے، امام کے ظہور میں تاجر فرمائے اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم